امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ عاجزی و انکساری کا کیا کہنا۔ ایک مرتبہ آپ چند صحابہ کے ساتھ ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے جب امیر المومنین کو دیکھا تو اس عورت نے آواز لگائی، قف یا عمر، اے عمر ٹھہر جا۔ تو حضرت عمر رک گئے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے عمر، میں نے تیرے 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ تو صبح اونٹوں کو لے کر جاتا تھا، شام تک اونٹوں کو چراتا سخت گرمی کے دنوں کے اندر، اور جب شام کو اونٹوں کو گھر لاتا تو تیرا والد خطاب تجھے مارتا اور کہتا کہ تو اونٹوں کو صحیح طرح نہیں چراتا۔ پھر تیرا دوسرا دور آیا کہ لوگ تجھے عمر کہنے لگے، تو ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، تو اس نے مکے کے اندر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص بھی میرے علاوہ کسی کو عمر نہ کہے۔ تو گھر والوں نے عمر کی تصغیر نکالی، عمیر، تو وہ گھر والے تجھے عمیر کہنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اے عمر فاروق، غزوہ بدر ہوا، ابو جہل مارا گیا، تو لوگ تجھے عمر کہنے لگے، اب تو امیر المومنین بن گیا ہے۔ تو میں امیر المومنین کو نصیحت کرتی ہوں کہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اس لیے کہ اگر تو نے رعایا کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں تیری سخت باز پرس ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب اس بوڑھی مائی کی یہ نصیحتیں سنی تو زاروں قطار رونے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان صحابہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اب بس بھی کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، ہاتھ کے اشارے سے ہی اپنے دوستوں کو منع کر دیا۔ جب وہ بوڑھی عورت نصیحت کر کر چلی گئی تو حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق، یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ اور عمر اس بوڑھی مائی کی بات کیوں نہ سنے؟ اس کی بات تو رب ذوالجلال نے 7 آسمانوں کے اوپر بھی سنی ہے، 7 آسمان کے اوپر بھی اس کی بات سنی جاتی ہے، تو عمر فاروق کی کیا مجال ہے کہ اس عورت کی بات نہ سنتا؟ اور اگر یہ بوڑھی مائی مجھے صبح سے لے کر شام تک نصیحتیں کرتی رہتی تو عمر سوائے نماز کے علاوہ اس کے پاس ہی موجود رہتا اور اس کی نصیحتوں کو سنتا رہتا۔ تو یہ حضرت عمر کا تقویٰ تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی کہ اگر آپ کو کوئی بوڑھی عورت بھی اچھی بات کی نصیحت کرتی تو آپ اس کو بغور سنتے اور اللہ کے خوف میں رونے لگ جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا تقوی اختیار کیا تو رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے عمر فاروق کے نام کو روشن اور زندہ و جاوید کر دیا۔ ایاس بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد سلمہ ایک مرتبہ بازار میں رستے سے جا رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی آ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے ہلکا سا کوڑا میرے والد کو مارا جو کپڑوں کو لگ کر علیحدہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے سلمہ راستہ دو، تو میرے والد تھوڑے ہٹ گئے۔ 1 سال کے بعد میرے والد کو حضرت عمر نے پکڑا ہاتھ سے اور کہا کہ اے سلمہ، میں نے سنا ہے کہ تم حج پر جا رہے ہو۔ تو سلمہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، میں حج پر جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور پھر ان کو 600 دینار دیے، کہا کہ ان کو اپنے حج کے اخراجات میں خرچ کرنا۔ تو حضرت سلمہ سے کہا، اے سلمہ، ان پیسوں کو خرچ کرنا۔ تو سلمہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، میں اس لیے دے رہا ہوں، تمہیں یاد ہے کہ فلاں دن بازار میں نے تجھے کوڑا مارا تھا؟ تو سلمہ کہنے لگا، امیر المومنین، یاد تو ہے لیکن میں تو وہ بھول چکا ہوں، وہ کوڑا تو مجھے لگا بھی نہیں تھا، کپڑوں کو چھو کر چلا گیا تھا، اس لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا، نہیں نہیں، یہ اس کوڑے کا کفارہ ہے۔
اور تمہیں پتا ہے جس دن سے میں نے کوڑا مارا پورے سال مجھے یہ کوڑا کھٹکتا رہا، اس لیے یہ پیسے تم رکھ لو۔ تو یہ تقوی کا معیار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کسی پر ادنا سی ظلم اور زیادتی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، خواہ اگر اپنی ذات سے بھی کسی پر زیادتی ہو گئی ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معافی مانگی اور اس کو تحائف دیے تاکہ وہ شخص راضی ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا معیار تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے تو روم کا ایک قاصد آیا اپنے بادشاہ کا خط لے کر، تو حضرت عمر کی گھر والی کو جب پتہ لگا تو اس نے کیا کیا، ایک درہم کسی سے ادھار لیا اور اس سے عطر خریدا، اور عطر خرید کر اس نے شیشیوں میں بھرا اور روم کے قاصد کو بلایا اور وہ شیشیاں اس کے حوالے کی، اور حضرت عمر کی زوجہ نے اس سے کہا کہ تم بادشاہ کی بیوی کو یہ تحائف دے دینا اور کہنا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی زوجہ نے تمہیں یہ تحفے دیے ہیں۔ تو وہ قاصد اس نے تحفے وصول کیے، جب وہ روم گیا تو اس بادشاہ کی بیوی کو تحائف دے دیے اور کہا کہ یہ امیر المومنین کی گھر والے نے آپ کو تحفے دیے ہیں۔ تو اس بادشاہ کی بیوی نے کیا کیا کہ عطر کو شیشیوں سے نکال لیا اور ان شیشیوں کے اندر جواہرات بھر دیے، اور اس قاصد سے کہا کہ جب تمہارا دوبارہ مدینے جانا ہو تو یہ تحائف امیر المومنین کی گھر والی کو میری طرف سے دے دینا۔ اب جب وہ قاصد مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو وہ تحائف دے دیے۔ حضرت عمر فاروق کی گھر والی نے کیا کیا کہ شیشیوں سے ان جواہرات کو نکالا اور گھر میں بخیر دیا۔ حضرت عمر جب گھر کے اندر آئے، وہ جواہرات دیکھے، پوچھا اپنی گھر والی سے کہ یہ جواہرات کہاں سے آئے، تو اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا، ان تمام جواہرات کو اٹھایا اور بیچ دیا، اور بیچ کر جو قیمت ملی اس میں سے 1 دینار اپنی گھر والی کو دیا اور باقی سب مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ یہ کیوں جمع کرایا کہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ مجھے جو امیر المومنین کا لقب ملا ہے، مجھے جو عزت ملی ہے، مجھے جو شرافت ملی ہے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور مسلمانوں کی وجہ سے مجھے امیر المومنین کا لقب ملا ہے، تو مسلمانوں کی عہدے کی وجہ سے مجھے عزت دی گئی ہے، اور میری بیوی کو میری وجہ سے عزت ملی ہے۔ اگر یہ امیر المومنین کی بیوی نہ ہوتی تو اس کو تحفہ ملتا ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے ان تحائف کا کیا کیا، مسلمانوں کے بیت المال میں ان تحائف کو بیچا، اور بیچ کر جتنے پیسے ملے سب مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا، کہ مسلمانوں کی وجہ سے جو عزت ملی ہے، اب جو کچھ بھی مال مجھے ملے گا وہ سب مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ آپ نے وہ تمام کے تمام پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا تقویٰ تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 2 اونٹ خرید کیے، اور خریدنے کے بعد ان کو مسلمانوں کی چراگاہ کے اندر چھوڑ دیا، جو بیت المال کی چراگاہ تھی اس کے اندر چھوڑ دیا۔ جب وہ موٹے تازے ہو گئے تو عبداللہ نے وہ اونٹ پکڑے دونوں اور بازار میں لے آیا تاکہ بیچے اور کچھ پیسے حاصل کرے۔ تو حضرت عمر بھی اتفاقاً بازار میں آ گئے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ دونوں موٹے تازے اونٹ کس کے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کے بیٹے کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا تو آپ کہنے لگے، واہ واہ اے ابن عمر، واہ واہ اے ابن عمر۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے عبداللہ یہ بتاؤ ان اونٹوں کو کہاں چرایا؟ تو بیٹا کہنے لگا، ابا جان میں نے ان اونٹوں کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کی چراگاہ میں چھوڑ دیا، اب وہاں پر یہ موٹے تازے ہو گئے تو اب میں بیچ رہا ہوں ان کو تاکہ کچھ نفع حاصل کروں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے میرے بیٹے پھر تو ان جانوروں کی ان چرواہوں نے بڑی خدمت کی ہوگی کہ بھئی یہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کو پانی پلاؤ، ان کو چارہ کھلاؤ، ان کی بڑی خدمت کی ہوگی، اس لیے اے میرے بیٹے
اب تو ان اونٹوں کو بیچ دے اور بیچ کر جو پیسے تجھے ملیں ان میں سے جو تو نے خریدتے وقت پیسے لگائے تھے وہ نکال لے اور باقی سب مجھے دے دے تاکہ میں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دوں، کہ تیرے اونٹوں نے جو گھاس کھائی ہے، جو موٹاپا تیرے اونٹوں پر آیا ہے، یہ مسلمانوں کی چراگاہ کی وجہ سے آیا ہے، لہٰذا اضافی پیسے مسلمانوں کا حق بنتے ہیں، اور اس لیے تو تمام کے تمام پیسے اپنے کاٹ کر باقی سب پیسے مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تقوی دکھایا، اس لیے پھر جب یہ تقوی کا معیار تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی حضرت عمر فاروق کو دے دی تھی، اور فضیلت بھی حضرت عمر فاروق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا تھا اللہ رب ذوالجلال نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، یعنی جہاں جہاں پر عمر فاروق کا گزر ہوگا وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی عمر فاروق کا ذکر ہوگا وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تھی کہ گزشتہ امتوں میں کچھ لوگ ایسے صاحب الہام ہوتے تھے کہ ان کی زبانوں پر فرشتے کلام کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں تو وہ عمر فاروق ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال اہل عرفات پر عام فخر کرتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے مباحات کرتا ہے عمر فاروق پر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال میرے صحابہ میں سے سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر فاروق ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا کرو، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو شخص بھی بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب تھا حضرت عمر فاروق کو کہ مرتے وقت بھی آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اماں عائشہ سے پوچھنا اگر اجازت مل جائے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کی خوش نصیبی دیکھیں، زندگی کے اندر جو قربت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی، مرنے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق کو وہ قربت ملی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھے جنتیوں کے سردار ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جو لوگ بوڑھے مرے جب وہ جنت میں جائیں گے جوان ہو کر تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر و ابو بکر یہ جنت میں سورج کے مانند ہیں۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے محبت مجھ سے محبت ہے اور عمر سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ تو جو شخص بھی حضرت عمر سے بغض رکھے گا در حقیقت وہ حضرت عمر سے بغض نہیں رکھ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت آپ کو نصیب ہو تو پھر دلوں کے اندر عمر فاروق کی محبت پیدا کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ لوگوں کو نصیب ہو جائے گی۔